International Islamic Research Center. ثابت شدہ ہو، یہ اس کی تحقیق ضرور کر لے اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ بخالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو. لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل، ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور دو ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھ نہیں. جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کی کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی. جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو. اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیونکہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو. دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ. آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شک سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، اور وہ نہیں بھرے گا، ہے نا. لوٹ کر جاؤں گا نا، میں خالی میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، ہے نا، اس لیے کہ وہ الفاظ درست نہیں، شرکی الفاظ ہے، کسی نبی اور ولی سے مانگ نہیں سکتے ہم. تو جب وہ لوٹا سکتے جھولی بھر کر، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس، کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، نہیں غافل ہے آپ، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا اللہم صلی اللہ الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا. کہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا کر، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ.
इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए कि जंग तबुक में माल ला के दिया था जब कोई दे नहीं रहा था, ठीक है, तो 3 बार। इसी तरह ये इब्न माजा की रिवायत, इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया और कहा किसी दूसरे के लिए दुआ मांगने वाले को पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए, फिर दूसरे के लिए मांगना चाहिए। अगर कोई आपसे कहा भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहले अपने लिए मांग और फिर उसके लिए वो चीज़ मांग, इसलिए कि पहला मोहताज तो वही है जो मांग रहा है और फिर वो है जिसने मांगने का कहा। तो जब भी कोई आपसे दुआ कहे तो ज़रूर अपने लिए मांगिए पहले और फिर उस सामने वाले के लिए भी दुआ कीजिए। इसी तरह जो ये अबू दाऊद की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ जो है जामे ठोस अल्फाज लेकिन ज़्यादा मानने वालों से दुआ मांगनी चाहिए, मतलब थोड़े हो, ठोस हो, मजबूत हो और ज़्यादा उसका माना उसके साथ करना चाहिए। इसी तरह हाथ उठाए बगैर भी दुआ करना जायज़ है, लेकिन हाथ उठाना सुन्नत और अदब है। हाथ उठाए बगैर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर तशहुद के अंदर दुआएं की, उसमें हाथ थोड़ी उठा सकता आदमी। नमाज के तशहुद में, नमाज की मुख्तलिफ अरकान में तो बगैर हाथ उठाए के, तो बगैर हाथ उठाए के भी कर सकते हैं, हाथ उठा के भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है दुआ सुनने वाले के लिए आखिर में आमीन कहना चाहिए। जो दुआ सुने, जब कोई दुआ करे आप सुन रहे तो आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि आमीन कहना ये जो है अल्लाह कबूल करके माने में है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, उसके लिए वो दुआ करके आमीन कहते हैं। तो पता चला फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं, मतलब हम लोग भी जब दुआ कोई करे तो आमीन कहना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन दुआ गुनाह की ना हो और खते ताल्लुक की ना हो। ये 2 दुआओं पे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दुआएं मांगना गलत भी, अल्लाह कबूल भी नहीं करता कि गुनाह की कोई दुआ या खते ताल्लुक। ऐसा कोई दुआ करा अल्लाह लड़की को लेकर भागना आसान कर दे, उसे लोग करते ना ऐसी दुआएं, होते हैं ना ऐसी दुआएं। तो बहरहाल नौजवान इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये दुआएं नहीं कबूल होती कि तो गुनाह की है ना। आप ऐसी दुआ अल्लाह से करते हैं, अल्लाह मेरे को शराब की नेमत अता फरमा, है ना, मेरे लिए जुआ चरस गांजा ये सब आसान कर, मेरे क्लब को जो सट्टे का है उसको खूब चला, है ना, लोगों को खूब बीमार कर ताकि मेरे दवाखाने में आए। गुनाह की है ना भाई, बीमार लोग होते रहेंगे, दवाखाने आते रहेंगे, अलग चीज़ है, आप दुआ नहीं कर सकते, इसकी गुनाह है ना। एक गलत चीज़ की दुआ कर रहे हैं आप, समझ रहे। जैसे पंक्चर की किसी ने दुकानदार तो आप क्या दुआ करें, अल्लाह खूब पंक्चर हो, गाड़ियाँ शहर में मेरे पास आए। पंक्चर तो फितरी चीज़ें होंगी, आप दुआ नहीं, आप ये करेंगे अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे। अब वो कैसी होंगी वो एक अलग चीज़ है, आप बात समझ रहे। ये दुआ होनी चाहिए, तो गुनाह की दुआ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मामूली से मामूली चीज़ भी अल्लाह से मांगना चाहिए, मामूली बहुत मामूली चीज़ है, अल्लाह से मांगिए। हम लोग समझते नहीं बड़े मसलों में अल्लाह को लाना चाहिए, मामूली मसले में ना को क्या को अल्लाह को जो खामखा लाने का नहीं, हर मसले में अपने रब से ताल्लुक जोड़िए अपना। और मामूली दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए क्या फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया और कहा तुम में से हर एक अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांगे, हत्ता के जूते का तस्मा लेस भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह नहीं लेस चाहिए। और अगर नमक की कमी हो तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह नमक चाहिए मुझे। उसके बाद कोशिश, मैंने पहले बयान कर दिया, कोशिश के साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि तस्मा लेने जाए, कोशिश करे, माल कमा के खरीदे, नमक के लिए बाहर निकले मांगे या फिर खरीदने जाए, कोशिश के साथ, लेकिन दुआ पहले। कोई मुश्किल कोई मुसीबत, अगर किसी ने किया अरे गाड़ी पंक्चर हो गया, अल्लाह मेरी मदद करे इस मामले में, गाड़ी पंक्चर हो गई मेरी, कोई भी छोटी से छोटी, लेस तो कितनी छोटी चीज़ है ना, कोई भी मुसीबत हो अल्लाह से फौरन दुआ, उसके बाद कोशिशें अपनी जारी रखें। इसी तरह दुआ करते वक्त अपना रुख क़िबले तरफ रखना, ये भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर का जो मैंने वाक़या रखा था, आप क़िबले रुख हुए, ये मुस्लिम की रिवायत है। और दुआ की जिसके अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत के यूँ हैं, उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं जंग बदर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का पर एक नज़र डाली उन पर जब खड़े हो गए थे आमने सामने, तो वो 1000 की तादाद थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की तादाद 319 थी। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले रुख तरफ किया और अपने हाथ अल्लाह के हुजूर फैलाए और पुकार कर दुआ करने लगी, पुकार कर दुआ किया आपने, ठीक है। तो ये दुआ के अदब थे।